अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो किसी की ज़िंदगी पर एक सच्ची और खुशगवार कहानी है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल आयशा उर्दू सेंटर को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहे तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और अल्लाह ताला की कुदरत पर मुस्तहकम यकीन रखते हैं। लेकिन मौजिज़ात की बात की जाए तो हम अक्सर बेयकीनी का शिकार हो जाते हैं कि आजकल के दौर में मौजिज़ात कब होते हैं। यकीन तभी आता है जब मौजिज़े अपनी आँखों से होते देखे जाएं, जब हमारी दुआएं मौजिज़ाती तौर पर कबूलियत का शर्फ पा जाएं, तो बंदा अपने रब की हुजूर सर बस सुजूद होने में देर नहीं लगाता। मेरी ज़िंदगी में वो जो मौजिज़ा हुआ, उसके लिए मैं आज तक अपने रब के हुजूर नफिल अदा करती हूँ। जब कभी माजी की तरफ देखती हूँ, अश्कबार हो जाती हूँ। ये आंसू दुख के नहीं, खुशी के होते हैं। आज से तकरीबन 7 साल पुरानी बात है। यूनिवर्सिटी में मेरा पहला दिन था। मेरी सहेली समरा बिना इत्तला दिए गैर हाजिर थी। यूनिवर्सिटी आकर मुझे पता चला कि इंजीनियरिंग के शोबे में मेरे और समरा के अलावा कोई तीसरी लड़की नहीं है। बाकी सब लड़के हैं। इस रोज़ ये मज़ामीन रखने पर खुद को सारा दिन बाहर ग्राउंड में बैठी मैं कोसती रही। क्लास में जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। कोई भी लेक्चर ना लिया। यूनिवर्सिटी टाइम ख़त्म हुआ तो अपनी जगह से उठकर बैरूनी गेट की तरफ बढ़ गई। अभी गेट से कुछ फासले पर ही थी कि कुछ शनासा चेहरे दिखाई दिए। ओह, ये तो रिजवान है। मैं फौरन पहचान गई। जहाँ हैरत हुए वहाँ खुशी ने भी मुझे घेर लिया। रिजवान कॉलेज में मेरा क्लास फेलो रह चुका था। इसके साथ बिलाल और अश्मीर भी थे। ये तीनों कॉलेज में दोस्ती के ट्रायंगल के नाम से मशहूर थे। मैं कदरे फासले पर खड़ी अभी उन्हें हैरत से देख रही थी कि रिजवान की नज़र मुझ पर पड़ गई। वो मुस्कुराता हुआ मेरी तरफ चला आया। सरप्राइज, आप और यहाँ? खुशी उसकी लहजे से झलक रही थी। मैंने जवाबन सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तफा किया। खुश तो मैं भी बहुत थी उसे सामने देखकर, लेकिन अपने तासरात बखूबी छुपा लिए। अभी बमुश्किल सलाम दुआ ही हुई थी कि मुझे गेट के पार अपनी वैन दिखाई दे गई। मेरी वैन आ गई है, इजाज़त दीजिए मैं चलती हूँ। मैं इजाज़त तलब करती मरकज़ी गेट की तरफ बन गई। वैन में बैठने की काफ़ी देर बाद तक मेरे दिल की धड़कन बेतरतीब रही। रिजवान हैंडसम होने के साथ साथ एक सुलझा हुआ लड़का भी था। किसी ने उसे कभी ऊंची हरकतें करते नहीं देखा था। वो तो हर लड़की का ख्वाब हो सकता था। कॉलेज के दौरान मेरी अगरचे उससे कभी बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन मैंने हमेशा उसे सताइशी नज़रों से ही देखा था। आज उसे यूनिवर्सिटी में देखकर दिल अजब सा धड़का। दिल बेख्तियार उसके साथ की तमन्ना कर बैठा। कुछ देर बाद मुझे अफसोस ने घेर लिया कि रिजवान से इसके डिपार्टमेंट का तो मैंने पूछा ही नहीं। अब इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में उसे कैसे ढूंढूंगी। आज तो इत्तेफाकन सामना हो गया। जाने दोबारा मुलाकात कब हो सके। घर पहुंचने से पहले पहले मैंने खुद को संभाल लिया। घर पहुंचकर मैंने सिमरा को फ़ोन करके खूब बातें सुनाई कि बगैर बताए गैर हाजिर क्यों हो गई। मैं यूनिवर्सिटी के लिए बिल्कुल तैयार थी। अचानक से मामा की तबीयत बिगड़ गई थी। सिमरा ने माजरत की कि सब इतना अचानक हुआ कि इत्तला देने का ख्याल ही नहीं आया। मैंने अपने रवैये की माफ़ी मांग ली और दुआइया कलमात अदा करके फ़ोन बंद कर दिया। अगले रोज़ मैं सिमरा के हमरा क्लास में दाखिल हुई तो मेरी तो जान ही हैरान रह गई। रिजवान और अश्मीर पहली कतार में सर जोड़े बैठे थे। जाने कौन से राजो नियाज करने में मसरूफ़ थे। निगाहें जो मिली तो हमारी तरफ देखते हुए हाथ हिलाने लगे। जवाबन सिमरा ने भी गर्मजोशी दिखाई। मैं अलबत्ता झिझक गई और 2 कतारें छोड़कर पीछे जा बैठी। सिमरा कुछ देर इनके पास खड़ी हुई, फिर मेरे बराबर आकर बैठ गई। तुमने बताया ही नहीं कि रिजवान, अश्मीर और बिलाल भी इसी यूनिवर्सिटी में हैं। ये कोई इतनी अहम बात नहीं थी सिमरा कि तुम्हें इत्तला देना ज़रूरी था। मैंने अपना लहजा बदलते हुए कहा। मैं नहीं चाहती थी कि वो इनके मुतालिक तवील गुफ्तगू करे। प्रोफेसर साहब कमरे में दाखिल हुए तो सब संभल कर बैठ गए। मैंने कलमाए शुक्र अदा किया। बस बहुत हो गया, इससे ज़्यादा एक लफ्ज़ भी इस दिमाग में घुसा तो तबीयत ख़राब हो जाएगी।
میری مسلسل 2 لیکچر لینے کے بعد سمرا اکتا گئی اور مجھے اس کے ساتھ راہ فرار اختیار کرنا پڑی۔ ویسے بھی رضوان اپنی ٹیم کے ساتھ ایک لیکچر کے بعد ہی بھاگ نکلا تھا اور میرا دھیان اس وقت سے اسی کی طرف لگا ہوا تھا۔ میں نے دوسرا لیکچر عفائف دماغی سے ہی لیا تھا۔ یونیورسٹی کے ماحول کا اثر تھا یا پرانی جان پہچان کے؟ چند دنوں میں ہی ہماری ان کے ساتھ اچھی دوستی ہو گئی۔ میری جھجک بھی ختم ہو چکی تھی۔ اب ہم بے تکلفی سے چھوٹے موٹے مذاق بھی کر لیتے تھے۔ ایک دن رضوان غیر حاضر تھا۔ بلال سے پتا چلا کہ رات اس کی والدہ کی طبیعت اچانک بگڑ گئی تھی۔ وہ دمی کی مریضہ ہے اور بدلتا موسم انہیں تنگ کرتا ہے۔ میں نے گھر آ کر اپنے امی کو بتایا۔ وہ 1-2 بار یونیورسٹی میں ہی رضوان سے مل چکی تھی۔ ان کے خیالات رضوان کے بارے میں بہت اچھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کی امی کی عیادت کے لیے ان کے گھر چلنا چاہیے۔ آپ چلی جائیں امی، میں گھر پر ہی ہوں۔ تو بہت ضروری ٹیسٹ ہے، میں نے جھجک کر بہانہ کر دیا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ امی کندھے اچکا کر اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ بابا جانی کو شام کا پروگرام فون پر دے دیا۔ ان کے آتے ہی دونوں رضوان کے گھر چل دیے۔ بابا جانی نے فون پر رضوان سے گھر کا پتہ معلوم کر لیا تھا۔ میں بے صبری سے ان کی واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ واپسی پر امی رضوان اور اس کی فیملی کی تعریف میں رطب اللسان تھی۔ امی اور بابا جانی کے منہ سے رضوان کی تعریفیں سننا مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس کے لیے دل میں کھلی عشق کی کلی کھل کر مکمل گلاب بن گئی۔ اس دن میں نے اپنے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کھل کر اس سے محبت کا اقرار کیا۔ والدین کی پسندیدگی نے مجھے اعتماد بخش دیا تھا۔ اب میں دبے لفظوں میں رضوان کو اکثر یہ احساس کرانے لگی کہ میرے والدین اسے بہت پسند کرتے ہیں اور اس کی فیملی سے بھی کافی مرعوب ہوئے ہیں۔ رضوان مسکرا دیتا، کبھی کبھار ازرائے مذاق اپنی کالر جھٹکتا۔ اس کا یہ انداز بھی بہت پیارا تھا۔ وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا، یوں ہی پڑھتے بڑھاتے اور اٹکلیاں کرتے وقت گزر رہا تھا۔ ایک دن ہم لیکچر لے کر باہر نکلے تو بلال نے رضوان کی راہ روکتے ہوئے ٹریٹ کا ولاپنا شروع کر دیا۔ کس بات کے ٹریٹ؟ میں نے رضوان کا دفاع کرنا چاہا۔ رضوان میاں ماشاءاللہ سے منگنی شدہ ہو گئے ہیں۔ اس نے گویا دھماکہ کیا۔ یار تو بھی کس ٹریٹ کا مطالبہ کر رہا ہے؟ مجھے تو تیری عقل پر افسوس ہو رہا ہے۔ ایک شیخ سے ٹریٹ کا مطالبہ؟ اشمیر نے رضوان کو چڑھانے کی خاطر بلال پر جملہ کسا۔ رضوان بنا کچھ کہے بس مسکرائے جا رہا تھا۔ کیا یہ سچ ہے رضوان؟ میں نے مرے مرے لہجے میں پوچھا۔ لو جی، اس میڈم کو ہم پر یقین ہی نہیں۔ بلال نے مصنوعی خفگی دکھائی۔ کون ہے وہ؟ سمرا نے پہلی بار گفتگو میں حصہ لیا۔ موصوفہ جناب کی امتزاد ہے، جواب اشمیر نے دیا۔ ویسے جسے کوئی منہ نہیں لگاتا اس کے حصے میں پھوپھی زاد ہی آیا کرتی ہیں، بلال نے مزاقیہ لہجے میں کہا۔ سب نے کہا لگایا۔ رضوان بھی برابر ہنسنے لگا۔ میرے چہرے کا تو رنگ فک ہوا جا رہا تھا، جسم بے جان ہونے لگا، دل تو جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ رضوان یوں اچانک مجھ سے دور ہو جائے گا، میں نے تو کبھی سوچا ہی نہ تھا۔ یہ خیال ہی میری جان لینے کے لیے کافی تھا، پر یہ حادثہ بیت چکا تھا، وہ کسی اور کے نام ہو چکا تھا۔ چل یار، جوس ہی پلا دے، اتنا کنجوس مت بن۔ آج حاتم تائی کی قبر پر لاک مار کر دکھا دیں ان دنیا والوں کو، بلال اپنے مخصوص چلبل انداز میں کہتا ہوا رضوان کو بازو سے تھامے کینٹین کی طرف چل دیا۔ ہم دونوں لڑکیاں بھی ان کے پیچھے ہو لیں۔ تمہیں کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ سمرا نے میری سست چال دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے، لگتا ہے میرا بی پی لو ہو رہا ہے۔ میں نے گہرے گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ چلو کچھ کھاؤ پیو گی تو طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ سمرا میرا ہاتھ تھامے تیز تیز چلنے لگی۔ رضوان نے جوس اور کچھ دوسرے سنیکس آرڈر کیے۔ یار بھائی ٹریٹ کب دے رہے ہو؟ اشمیر نے ایک ہی سانس میں فریش جوس کا گلاس خالی کرنے کے بعد پوچھا۔ وہ شادی کے بعد دوں گا، فی الحال اسی پر گزارا کرو، رضوان تلک کر بولا۔ میں تو اس کی صورت دیکھی جا رہی تھی، وہ کتنا آسودہ حال دکھائی دے رہا تھا۔ بے وفا، دل نے اسے الزام دینا چاہا مگر عقل نے اگلے ہی لمحے سرنزش کر ڈالی۔
کہ وہ بے وفا نہیں؟ اس نے تو کبھی اشاریہ کنائیہ بھی محبت کا اظہار نہیں کیا، کبھی کوئی ایسا عہد پیمان نہیں باندھا تھا تم سے۔ قصور تمہارا ہی ہے، تمہاری ایک طرفہ محبت کا ہے، تو اب بھگتو۔ میں نے فوراً اپنی غلطی تسلیم کر لی، واقعی یہ غلطی میری ہی تھی، رضوان کے کردار میں کوئی جھول نہ تھا، لیکن اس دل کا کیا کروں؟ یہ تو بن آنسوؤں کے روئے ہی جا رہا تھا۔ شادی کا کب تک ارادہ ہے رضوان تمہارا؟ اشمیر نے آنکھیں گھماتے ہوئے پوچھا۔ اسی سال کے آخر تک انشاءاللہ، رضوان نے سرشار لہجے میں جواب دیا۔ لفظ انشاءاللہ میرے دل پر کسی تیر کی مانند لگا۔ میں خود پر جبر کیے آنسوؤں پر بند باندھے بیٹھی تھی۔ جوس بمشکل حلق سے نیچے اتارا۔ اگلے لیکچر کا وقت ہوا تو ہم ایک بار پھر کلاس لینی چل دیے۔ سرظہور لیکچر دیتے رہے اور میں اپنے دل سے لڑنے، اسے سمجھانے میں مصروف رہی۔ کلاس ختم ہوتے ہی میں نے خاموشی سے گھر کی راہ لی۔ گھر آ کر خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ جتنا رو سکتی تھی روئی۔ دل کا بوجھ تھا کہ ہلکا ہونے کو ہی نہیں آ رہا تھا۔ رب سے بھی کتنے ہی گلے شکوے کر ڈالے، جس پر بعد میں شرمسار ہوتی رہی۔ میرا یقین مستحکم ہے کہ رب کے فیصلے مصلحت سے پر ہوتے ہیں۔ ہم بہتر کی طلب کرتے ہیں مگر وہ ہمیں بہترین سے نوازتا ہے۔ لیکن یہ دل تھا کہ مان ہی نہیں رہا تھا۔ کسی ضدی بچی کی صورت رضوان کو مانگے جا رہا تھا۔ شام کو امی نے میری صورت دیکھی تو پریشان ہو کر وجہ پوچھنے لگی۔ امی، آج ایک پروفیسر سے مجھے بلا وجہ ہی ڈانٹ پڑ گئی تھی۔ بر وقت مجھے یہی بہانہ سوجھا۔ میں چونکہ اکلوتی بیٹی تھی اس لیے مجھے ڈانٹ ٹپٹ سننے کی قطعاً عادت نہ تھی۔ امی نے میرے بہانے کو سچ سمجھ لیا۔ پہلے تو انہیں غصہ آیا کہ ان کی بیٹی کو کیوں ڈانٹا گیا، پھر خود ہی کہنے لگی کہ استاد تو استاد ہوتا ہے نا بیٹا، اگر ڈانٹ ہی دیا تو کیا ہو گیا، یوں اپنی حالت خراب کرنا کہا کہ عقل مندی ہے۔ میں نے سعادت مندی سے سر ہلا کر آنسو صاف کیے اور مسکراتے ہوئے ان کی گلے لگ گئی۔ وہ کتنی ہی دیر میرے سر سہلاتی رہیں اور پیار کرتی رہیں۔ میری امی میری بہترین دوست تھیں، میں ان کے ساتھ اپنی ہر بات شیئر کرتی تھی، لیکن رضوان کا ذکر کرنے سے ہچکچا جاتی۔ اچھا ہوا نا کہ انہیں کچھ نہیں بتایا تھا، ورنہ آج انہیں بھی کتنا دکھ ہوتا۔ میں تو سوچ کر ہی رہ گئی۔ سب نے رضوان کو مبارکباد دی، لیکن تم نے جھوٹے منہ بھی خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ اگلے روز اشمیر نے مجھے گھیر لیا۔ کل اس بیچاری کی طبیعت اتنی خراب تھی، اس نے کہا ہوش تھا مبارکباد دینے کی، وہ تو خود کو سنبھالے بیٹھی رہی، یہی کیا کم ہمت تھی۔ سمرا نے میری جانب سے جواب دیا۔ اوہ سو سوری، کیا ہوا تھا تمہیں؟ تینوں لڑکوں نے ایک زبان معذرت کے بعد سوال اٹھایا۔ بی پی لو تھا، میں نے ہولے سے جواب دیا۔ وہ تو آج بھی لگ رہا ہے تمہارا، رضوان نے بغور میرا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ چلو آؤ میں زبردست سا ڈرنک پلاتا ہوں، بی پی ایک دم تمہارا زبردست ہو جائے گا۔ وہ میرا ہاتھ تھامے کینٹین کی طرف چلنے لگا۔ ہمیں بھی، تینوں نفوس نعرہ لگاتے ہوئے بھاگے۔ میری نگاہیں اپنے ہاتھوں پر مرکوز تھی جو رضوان نے تھام رکھا تھا۔ کاش ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ ہاتھ تھام لو رضوان، دل نے تڑپ کر خواہش کی۔ 7 اپ میں ملا کر بنایا گیا ڈرنک واقعی بہت زبردست تھا۔ طبیعت ایک دم حشاش بشاش ہو گئی تھی، مگر یہاں تو حالت دل کی خراب تھی۔ میں زبردستی مسکرانے لگی، کسی پر اپنا حال دل عیاں نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ شکریہ، میں نے مسکرا کر رضوان کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے اپنے دلکش مخصوص انداز میں سینے پر ہاتھ رکھ کر گردن کو تھوڑا جھکا کر میرا شکریہ قبول کیا۔ اس شخص کی تو ہر ادا جان لیوا ہے۔ عشق نامراد ہے ہی ایسی بیماری کے محبوب بھی دیوتا کے روپ میں دکھائی دینے لگتا ہے۔ تینوں لڑکے کچھ دیر بیٹھنے کے بعد اٹھ کر چلے گئے، انہیں آج جلدی گھر جانا تھا۔ ہم دونوں لڑکیوں نے آخری لیکچر لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ لیکچر میں ابھی وقت تھا سو ہم وہیں بیٹھے رہے۔ اب کیا کرو گی؟ سمرا نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ کیا مطلب؟ میں نے نافہم انداز میں پوچھا۔ میں رضوان کے بارے میں پوچھ رہی ہوں۔ اس کی وضاحت پر میرا دل تیزی سے دھڑکا۔ اسی کا سے پتہ چل گیا۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا سمرا۔ میں نے نگاہ چرا لی۔
क्या रिजवान ने कभी तुमसे कुछ कहा या ये मोहब्बत एक तरफा है? इसने मेरा चेहरा सीधा करते हुए पूछा तो मेरी आंखों के गोशे भीग गए। सारा कसूर मेरा है सिमरा। मैंने आंख का गोशा साफ किया। हाँ वाकई कसूर तुम्हारा ही है। जब दिल में कुछ था तो कह देना चाहिए था ना। खामोश मोहब्बतों का दौर बीत चुका है मैडम जी। इसका लहजा एकदम दुरुस्त हुआ। लीव इट यार, जो होना था हो चुका। मैंने मौजू बदलना चाहा। हाँ अब तो लीव करना ही पड़ेगा, मजबूरी है, इसके अलावा कोई इशारा भी नहीं। मैंने खुद को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में मसरूफ़ कर लिया। पहले की तरह गपशप नहीं हुआ करती थी। मेरी कोशिश होती थी कि रिजवान से कम ही मुलाकात हो। मैं उसे भूलना चाहती थी। ये भी जानती थी कि ये नामुमकिन है, मगर कोशिश तो की जा सकती थी ना। घर में मेरा ज़्यादा वक्त अपने कमरे में गुजरने लगा। मैं जहाँ रब से सब मांगती वहीं कोई मौजज़ा कर देने की दरख्वास्त भी करती। कभी कभार तो इतनी मायूस हो जाती कि नौबत गिले शिकवे तक जा पहुंचती, जिस पर बाद में नादिम होती रहती और तौबा भी करती। वक्त जैसे जैसे गुजर रहा था, मेरी हालत बजाय संभलने के बिगड़ती जा रही थी। दिल को किसी पल चैन न था। रिजवान ने कहा था कि साल के आखिर में शादी है और वक्त पर लगाकर उड़ने लगा था। एक रोज मैं सब तैयार होकर यूनिवर्सिटी के लिए निकलने लगी कि सिमरा का फोन आ गया। लड़की यूनिवर्सिटी में कर लेना जो बात करनी है, पहले ही देर हो रही है। मैंने कॉल को रिसीव करते हुए उजलत में कहा, रुको, मेरी बात ध्यान से सुनो। रिजवान के बाबा की अचानक डेथ हो गई है। खबर थी या धमाका? मैं कितनी ही देर फोन कान से लगाए सख्ती की कैफियत में खड़ी रही। सिमरा जानी क्या कुछ कहकर राब्ता मुनक़ते कर चुकी थी। जब होश आया तो अम्मी को पुकारते इनके कमरे की तरफ भागी। खबर सुनकर वो भी हैरान परेशान खड़ी रह गई। अरे वो तो अच्छे भले थे। अम्मी को तो यकीन ही नहीं आ रहा था। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा था। सिमरा की ज़बानी ना पता चला होता तो मैं यकीन करती ही ना। बाबा जानी ने फौरन रिजवान को कॉल की। खबर की तस्दीक हो जाने के बाद हम इनके घर जा पहुंचे। शौहर की अचानक वफात ने आंटी को तोड़ कर रख दिया था। मैं जाकर भी सब्र की तलकीन न कर सकी। अल्फाज दम तोड़ गए थे, सिर्फ आंसू थे जो बहे चले जा रहे थे। इस वजह में रिजवान से बात करना मुनासिब न था। जनाजे के बाद हम वापस आ गए। इसके बाद अम्मी गाहे बगाहे इनके यहाँ चक्कर लगा लेती। अम्मी की आंटी के साथ अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। मेरी मुलाकात रिजवान की मंगेतर से भी हुई। रूबी खूबसूरत लड़की थी। दोनों की जोड़ी एकदम परफेक्ट थी। उसे देखने के बाद मेरा दिल मजीद मगनून हो गया। नक़बूल सूरत लड़की खुद को बहुत कमतर समझने लगी। मैं अक्सर सोचती, जिसके रूबी जैसी हसीन मंगेतर हो वो भला किसी और की तरफ क्यों देखेगा। खुदा जब हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है। कि मसादिक वो मुझे थोड़ी मगरूर सी भी मालूम हुई। ये तो इसका हक था। रिजवान अब अक्सर ही गैर हाजिर रहने लगा। अगर यूनिवर्सिटी आ ही जाता तो गुमसुम रहता। शायद अब्बू के सर पर न रहने से दुनिया को सारी रंगीनियां बेरंग हो जाती हैं। शायद इसलिए वो भी चुप चुप सा बुझा बुझा सा रहने लगा था। हम सब चाह कर भी उसे तसल्ली ना दे पाते थे। इसका दुख ही ऐसा था कि हम बांट ही ना सकते थे। यार, तेरी शादी होने जा रही है, अब तो हंसा खेला कर। भाभी ये रोली सूरत देखकर कहीं तुझसे बेजार ही ना हो जाए। एक दिन बिलाल ने उसे समझाने की कोशिश की। ये सुनना था कि मेरा जिस्म एकदम से ठंडा हो गया। शादी? मैं जानती थी कि वो मंगनीशुदा है, एक ना एक दिन इसकी शादी भी होनी है, मगर ये दिल था कि इसके शादी के जिक्र पर तड़प उठता था। अब ये सुना तो लगा कि दिल बंद ही हो जाएगा। कब है शादी? बहुत बेवफा निकले, हमें तो बताया ही नहीं। सिमरा ने कमज़ोर से लहजे में एहतजाज किया। बस अम्मी की इद्दत पूरी होते ही दिसंबर के पहले हफ्ते में शादी है। कार्ड प्रेस में जा चुके हैं, सबको इनवाइट करूंगा। रिजवान ज़बरदस्ती मुस्कुरा दिया। मेरी ज़बान पर ताले पड़ चुके थे। इस रोज़ घर आकर मैं बहुत रोई। शाम को पता चला कि अम्मी का बड़े भाई के साथ उम्रे का प्रोग्राम बन चुका है। मैं खफा हुई कि मुझे किसी ने बताया ही नहीं। अम्मी का कहना था कि सब इतना अचानक हुआ कि बात करने का मौका ही नहीं मिला। अम्मी उम्रे पर चली गई। इसी बहाने मैंने यूनिवर्सिटी से छुट्टी ले ली।
میں رضوان کا بالکل بھی سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ 15 روز کے بعد امی کی واپسی ہوئی۔ سب سے پہلے انہوں نے رضوان کے گھر جانے کی خواہش ظاہر کی۔ وہ اپنی سہیلی کے لیے اداس تھی۔ انکار کرنے کے باوجود مجھے بھی ساتھ لے گئی۔ دونوں سہیلیاں ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش ہوئی۔ آنٹی کا چہرہ مجھے مرجھایا مرجھایا سا لگا۔ شکر کہ رضوان گھر پر نہ تھا، اس کی بڑی بہن آئی ہوئی تھی۔ میں نے وہاں آپ سب کے لیے بہت زیادہ دعائیں کی ہیں۔ بچوں کی پڑھائی، نوکری، نیک نصیب کے لیے بھی دعا کرتی رہی ہوں۔ پتہ ہے میں نے اللہ پاک سے اپنی بیٹی کے لیے رضوان جیسا ساتھی مانگا ہے۔ میری ماں نے بھولے پن میں ہر بات کہہ ڈالی۔ آنٹی اور مونا اپی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ میں گڑبڑا سی گئی تھی۔ ماشاء اللہ سے کب ہے رضوان کی شادی؟ یوں بھی بہت پیاری بیٹی ہے۔ اللہ پاک دونوں بچوں کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ امی کے پوچھنے پر آنٹی نے بس مسکرانے پر اتفاق کیا اور چائے وغیرہ سرو کرنے میں مصروف ہو گئی۔ مجھے ان کا یہ انداز کھٹک گیا، مگر میں نے خاموشی میں بہتری جانی۔ یونیورسٹی جانا شروع کر دیا۔ ایک دن ہم یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں بیٹھے اپنے نوٹس شیئر کر رہے تھے۔ امتحان سر پر تھے۔ اچانک کشمیر اور بلال کے پیٹ میں بھوک کے مروڑ اٹھنے شروع ہو گئے۔ وہ دونوں کینٹین کی طرف چل دیے۔ سمرا اس روز چھٹی پر تھی۔ پیچھے میں اور رضوان تنہا رہ گئے۔ ویسے میں اتنے دنوں سے حیرت میں مبتلا ہوں کہ کیا دعائیں ایسے بھی قبول ہوتی ہیں؟ میں نے سر اٹھا کر نافہم انداز میں رضوان کی طرف دیکھا۔ آنٹی نے حرم میں کھڑے ہو کر دعا کی کہ انہیں رضوان سا داماد ملے، اور اللہ پاک نے رضوان ہی ان کی جھولی میں ڈال دینے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ خوفناک لہجے میں بول رہا تھا اور میں ہولناک بنی اس کی صورت دیکھے جا رہی تھی۔ سب کچھ سنتے ہوئے بھی اس کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں پوچھنا چاہتی تھی مگر زبان بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ کیا تم بھی وہی چاہتی ہو جو آنٹی کی تمنا ہے؟ اس کے سوال پر میں سٹ پٹا سی گئی۔ ہائی گائز، تم لوگ بھی انجوائے کرو۔ بلال نے سنیکس کا ایک پیکٹ ہماری طرف اچھال دیا۔ ان کی آمد پر میں اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو گئی۔ رضوان کنکیوں سے مجھے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ گھر پہنچی تو دھماکے دار خبر میری منتظر تھی۔ رضوان کی امی نے رضوان کے لیے میرا ہاتھ مانگا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ روبی بیچاری کا کیا بنے گا؟ میں روبی کے خیال سے خوش بھی نہ ہو پائی، حالانکہ اس لمحے کے لیے میں دن رات تڑپتی تھی۔ نام مت لو ان لوگوں کا، بیچاری نہیں تھی وہ۔ توبہ توبہ، مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں۔ کیا ہوا ہے امی؟ مجھے بھی تو پتہ چلے۔ رضوان کے بابا کی ڈیتھ کے بعد ان کی بہن کو وہم ہو گیا کہ اب ان کی بیٹی کے ساتھ اس گھر میں اچھا سلوک نہیں کیا جائے گا۔ پہلے تو وہ لوگ تنگ کر کے اپنے مرضی کی بڑی دلہن کا سامان تیار کرواتے رہے، پھر اچانک مطالبہ کر دیا کہ حق مہر میں مکان ہماری بیٹی کے نام کر دیا جائے۔ انہیں اپنی بیٹی کی خوشیوں کی ضمانت چاہیے تھی۔ رضوان اور اس کی ماں نے سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ تو جیسے ہر حد پار کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ انکار کرنے پر سارے رشتے لاتے توڑ کر چلتے بنے۔ یہ تک پرواہ نہ کی کہ کارڈ تک بٹ چکے ہیں۔ شادی میں تھوڑے دن ہی باقی رہ گئے تھے۔ امی تعصب اور حیرت سے ملی جلی کیفیت میں مجھے تفصیل سے آگاہ کر رہی تھی۔ میری آنکھیں بھی مارے حیرت کے پھیلی جا رہی تھی۔ جہاں اعتبار نہ ہو وہاں رشتے بنانا اور نبھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے قسمت کا لکھا سمجھ کر خاموشی اختیار کر لی ہے۔ اب وہ تمہیں اپنی بہو بنانے کی خواہش مند ہے۔ تم بتاؤ تمہاری کیا مرضی ہے؟ ہم سب تو بہت خوش ہیں، لیکن تمہاری خوشی کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا نا بیٹا۔ امی اپنی بات مکمل کرنے کے بعد میرے جواب کی منتظر دکھائی دینے لگی۔ پتہ نہیں، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی امی۔ جیسے آپ لوگوں کی مرضی، میں یہ کہہ کر مسکراتی ہوئی اپنی کمرے میں چلی آئی۔ وہ لمحہ جس کے لیے میں 1.5 سال تڑپی تھی وہ عنایت ہوا تو میں خود کو حالات سمجھنے سے قاصر پا رہی تھی۔ رب کے حضور سجدہ ریز ہونے کا بھی ہوش نہ رہا تھا۔ رات تک میں بہت کچھ سوچتی رہی۔ آخر تنگ آ کر میں نے رضوان کا نمبر ملا لیا۔ تم روبی سے پیار کرتے ہو نا؟ حالات نے تمہارے درمیان جدائی ڈال دی، ورنہ تم کبھی جدائی کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے نا۔ اب اس کے بغیر جینا مشکل ہوگا، لیکن جینا پڑے گا۔ یہ قسمت ستم ظریفی ہے۔ مجھ سے شادی کرنے پر تمہیں آنٹی نے مجبور کیا ہے نا؟
اور آنٹی یہ قدم اپنی سہیلی کی محبت میں اٹھا رہی ہے نا، ورنہ میرا اور روبی کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ میں نے دوسری طرف سے اس کی آواز سنتے ہی پے درتے کئی سوال کر ڈالے تھے۔ آخری جملے کی ادائیگی پر میرا لہجہ بیت چکا تھا۔ ہاں، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، تمہارا روبی کا کوئی مقابلہ نہیں۔ وہ ٹھہری ایک خود غرض لڑکی اور تم ایک بھولی بھالی، رشتوں کی قدر کرنے والی، دوسروں کے لیے اپنے حق سے دستبردار ہو جانے والی لڑکی ہو تم۔ کیا مجھے گھامر سمجھتی ہو تم؟ کیا ان 2 سالوں میں مجھے تمہاری آنکھوں سے امٹتی محبت دکھائی نہیں دی؟ پسند میں بھی تمہیں کرنے لگا تھا، مگر بابا جانی نے اپنی بھانجی سے میرا رشتہ طے کر دیا تھا، تو میں نے بھی کچھ کہہ کر ان کا دل دکھانا مناسب نہ سمجھا تھا۔ اپنے دل کو جیسے تیسے سمجھا لیتا تھا، لیکن میں نے کلمہ شکر ادا کیا کہ تم سے کوئی عہد و پیمان نہیں کیے تھے۔ امی نے بھی نہ چاہتے ہوئے بابا کی خواہش کا احترام کیا تھا۔ پھر ان کی اچانک ڈیتھ کے بعد بھی ہم نے ان کی خواہش کا خیال رکھا، مگر وہ لوگ بہت کم ظرف نکلے۔ تمہارا میرے دل میں کیا مقام ہے جاننا چاہو گی؟ وہ بول رہا تھا اور میں دم سادے سنے جا رہی تھی۔ اس کا آخری جملہ جو کچھ توقف کے بعد بولا گیا تھا سن کر میں ہڑبڑا سی گئی۔ نہیں، میں نے جھٹ سے رابطہ منقطع کر دیا۔ دوسری جانب وہ یقیناً مسکرا دیا ہوگا۔ اس کے بعد ہماری فلمی انداز میں جھٹ منگنی پر بیاہ ہو گیا۔ اسی تاریخ کو رخصتی ہوئی جو روبی کے ساتھ تھی۔ تعلیم ہم دونوں نے شادی کے بعد مکمل کی۔ آج 5 سال گزر جانے کے بعد بھی میں اس خوبصورت معجزے کے ہونے پر روزانہ شکرانے کی نفل ادا کرتی ہوں۔ آج ہماری ایک بیٹی ہے اور میں دوسری بار امید سے ہوں۔ رب العزت کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ معجزے آج بھی ہوتے ہیں، مگر انسان کو نیک نیت ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ پر مستحکم یقین ہونا چاہیے۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ ملتے ہیں اسی طرح کی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔